جائیداد خریدنا، یہ زندگی کے سب سے بڑے اور سچ پوچھیں تو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے فیصلوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس ساری پریشانی کو دلی اطمینان اور برکت میں بدلنے کا ایک طریقہ ہو؟ تو چلیے آج اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی گھر خرید رہا ہو یا زمین، ایک سوال ہر وقت دماغ میں گھومتا رہتا ہے: کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا اس میں مجھے فائدہ ہوگا؟ کہیں نقصان نہ ہو جائے؟ یہ وہ ذہنی دباؤ ہے جسے ہم میں سے تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر ضرور محسوس کرتا ہے۔ اور وہی یہ دباؤ ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ جائیداد کی خریداری کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں، چاہے وہ کسی بڑے شہر میں ہو یا چھوٹے قصبے میں۔ یہ ایک بہت بڑی مالی اور جذباتی سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور اصل چیلنج ہی یہی ہے کہ مالی حساب کتاب اور دل کے سکون کے بیچ ایک توازن کیسے قائم کیا جائے۔ عام طور پر اس فیصلے کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہے خالص انسانی سوچ، جس میں صرف قیمت، لوکیشن اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے ایک الہی نقطۂ نظر جو برکت، ذہنی سکون اور اللہ کی حفاظت کی تلاش پر زور دیتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ پہلے طریقے میں یعنی حساب کتاب میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ دوسرا اور شاید سب سے اہم پہلو بالکل ہی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اس پورے حساب کتاب میں اکثر رہ جاتی ہے؟ جی وہ ہے برکت۔ یہ وہی خاص جز ہے، وہی الہی اضافہ جو ایک عام سی ڈیل کو ایک غیر معمولی ایک بابرکت سرمایہ کاری میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برکت کا مطلب صرف زیادہ پیسہ نہیں ہے، یہ ایک اسلامی تصور ہے جس میں اللہ کی رحمت، فراوانی اور حقیقی خوشحالی شامل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کی دولت اور زندگی میں ایسا سکون اور بھلائی لاتی ہے جس کی قیمت کسی بھی مادی چیز سے کہیں زیادہ ہے۔ خوش قسمتی سے اسلام نے اس کے لیے ایک بہت آسان لیکن بے حد طاقتور نبوی حل دیا ہے، ایک ایسی دعا جو دل میں بھروسہ اور ذہن میں وضاحت پیدا کرتی ہے۔ وہ دعا ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے مکمل اعتماد کا اعلان ہے جو سیدھا دل میں اتر کر سکون پیدا کرتا ہے۔ اس دعا کی جو اصل روح ہے نا، وہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش، پوری تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہ محنت اور ایمان کے درمیان ایک خوبصورت توازن کا نام ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ اس ایمان کو عملی شکل کیسے دی جائے۔ ایک مبارک سودے کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور عملی اقدامات ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنی نیت کو خالص کرنا، یعنی مقصد ایک حلال اور بابرکت خریداری ہو۔ دوسرا قدم، ڈیل فائنل کرنے سے ٹھیک پہلے پورے یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھنا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تیسرا، اس فیصلے کی نیت سے کچھ صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور چوتھا، کثرت سے استغفار کرنا تاکہ اس پورے عمل میں پاکیزگی رہے۔ یہ دیکھنے میں شاید چھوٹے کام لگیں، لیکن ان کا روحانی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ اور صدقے کی اہمیت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس میں برکت بڑھا دیتا ہے۔ یعنی منطق کے برخلاف دینے سے اصل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی کوشش کو اس ایمان کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے بھروسہ، صحیح عمل اور حقیقی خوشحالی کی شکل میں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک واقعی بابرکت سرمایہ کاری کے دو لازمی اجزاء ہیں۔ ایک ہے انسان کی اپنی کوشش یعنی مکمل ریسرچ اور تجزیہ، اور دوسرا ہے اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی توکل۔ یہاں مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اپنی تحقیق چھوڑ دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی بہترین کوشش کو ایمان کی طاقت کے ساتھ ملا دیا جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ حقیقی نفع صرف مالی فائدہ نہیں بلکہ روحانی سکون بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں: کیا ہو اگر کسی سرمایہ کاری کی اصل قیمت کو مربع فٹ میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ناپا جائے؟